إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ میں آج کل امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین، جس میں 40 کے قریب حدیثیں ہیں، ان پہ باری باری درس دے رہا ہوں، اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس کتاب میں امام نووی رحمہ اللہ نے وہ 40 کے قریب احادیث جمع کر دی ہیں جن کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں 3 حدیثیں گزر چکی ہیں اور آج چوتھی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم، حدیث کے ان 2 بڑے اماموں نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی حدیث کا تعلق تقدیر کے مسائل سے ہے اور ہماری تخلیق سے ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے اور ہمارا انجام کیا ہوتا ہے، یہ اور اس طرح کے دیگر مسائل اس حدیث میں آئیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور چونکہ اس حدیث کا تعلق بعض ایسے مسائل سے ہے جو غیبی مسائل ہیں۔ غیبی سے مراد یہ ہے کہ انسان ان کا ذاتی طور پہ مشاہدہ نہیں کر سکتا، ذاتی طور پہ انہیں نہیں جان سکتا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو بتائے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود یہ حدیث بتانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے والے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ صادق یہ ہے کہ سچ بولنے والے، اور مصدوق یہ ہے کہ آپ کو جو ذات یہ باتیں بتاتی ہے وہ بھی سچی ہے۔ آپ سچ بولنے والے ہیں اور جو باتیں آپ کو دی گئی ہیں، جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں، وہ بھی درست ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث آنے والی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ دنیا میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا واسطہ کئی ایسے پیروں سے پڑ جاتا ہے کہ جو خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا جو ان کو باتیں بتاتا ہے شیطان خواب میں آ کر وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ کا خواب ہے، اور خواب کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکام و مسائل کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کے بزرگوں نے بتایا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، میں کس کی بات کو ترجیح دوں؟ جہاں تک آپ کے بزرگ ہیں وہ انسان ہیں، کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ اور پھر اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو یہ کون گارنٹی دے گا کہ خواب میں جو آیا تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ شیطان نہیں تھا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بتایا ہے کہ کچھ خواب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور مغالطے میں ہمیں رکھا گیا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حدیث موجود ہے
کہ فرمایا تھا پیارے حبیب علیہ السلام نے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ حدیث بالکل صحیح ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن یہاں پہ دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ کیا یہ بزرگ سچ بول رہے ہیں؟ کون یہ گارنٹی دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ گارنٹی تو صرف نبیوں کے بارے میں ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور جس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی کسی اور کو ہے۔ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا، بالکل پکی بات ہے، لیکن کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ بول کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ اسی لیے کئی دفعہ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ خواب میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ذرا حلیہ تو بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت تو بتاؤ۔ کہنے لگے آپ کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی۔ اب آپ تو کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن نہیں، غلط، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سیاہ تھی، آپ کے وہ بال جو سفید تھے 11-20 سے زائد نہیں تھے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اس کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی۔ نہیں میرے بھائیوں، تو یہاں سے پتا چل گیا کہ کوئی اور خواب میں آیا تھا، کوئی اور خواب میں آیا تھا، دھوکہ دے گیا ہے، دھوکہ دے گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان خوابوں میں نہ آیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین مکمل کیا تھا اور کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے 90% دین دے دیا ہے، 10% خوابوں کے ذریعے مکمل کر لینا۔ نہیں، اللہ نے کہا تھا دین میں نے مکمل دے دیا ہے۔ اب جو خواب آتے ہیں اگر وہ خواب قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو ٹھیک ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے بتایا ہے، اس لیے نہیں کہ خواب نے بتایا ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو خواب کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور نبی علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ الصادق المصدوق، کہ آپ خود بھی سچے اور جو معلومات آپ کو دی جاتی ہیں وہ بھی درست، نہ آپ میں کوئی شک و شبہ نہ ان معلومات میں کوئی شک و شبہ جو آپ دیتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور میرے بھائیو عجیب بات یہ ہے، خوابوں کا ذکر چھڑا ہے تو کم از کم یہ معاملہ صاف کر دوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنے خواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں آئے ہوں گے جتنے ایک دن میں آج کے بزرگ بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ کیا صحابہ کرام کی ولایت میں ان کی بزرگی میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یقیناً کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن نہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور نہ شیطان کے لیے ان سے جھوٹ بولنا آسان تھا۔ اور آج کل یہ چیز عام ہے، جو اٹھتا ہے کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، کوئی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نمازیں معاف کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے خواب میں حکم ملا تھا فلاں مرید کے بچے کو قتل کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے شریعت بالکل مجھ سے اٹھا لی گئی ہے، میں اللہ تک پہنچ چکا ہوں۔ عجیب و غریب باتیں ہیں، اور ہم ہیں کہ ان باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو حدیث بیان کرنے چلا ہوں یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، فرمایا تم جتنے بھی لوگ ہو تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک بطور نطفہ بطور منی کے قطرے کے رہا ہے۔ انسان کو اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے اپنی برادری پہ، اپنے علاقے پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے کاروبار پہ اپنی حقیقت کو جان، تیری حیثیت کیا ہے۔ اور آج تو باتیں کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا
میں مٹی بن جاؤں گا، پھر مجھے کون اٹھائے گا؟ وہی اللہ اٹھائے گا جس نے منی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا تھا۔ فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک بطور نطفہ کے رہا ہے۔ ثم يكون علقة مثل ذلك، فرمایا پھر 40 دن جب ختم ہو گئے، اگلے 40 دن شروع ہو گئے، دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس مرحلے میں وہ نطفہ جمع ہوا خون بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے میرے بھائیوں؟ جمع ہوا خون، جامد خون۔ کتنے دن ہو گئے؟ 80۔ فرمایا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تیسرے مرحلے میں وہ جامد خون اب گوشت کا ٹکڑا بن چکا ہے، لوتھڑا بن چکا ہے، اور یہ مرحلہ بھی 40 دن کا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 120۔ 80 سے لے کر 120، یہ 80 سے 120 دنوں کے دوران انسان کی شکل و صورت بنتی ہے، چہرہ بنتا ہے، ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں۔ اس لیے 80 دنوں کے بعد اگر حمل ساقط ہو جائے تو اس کو دیکھنا چاہیے شکل و صورت بن چکی ہے کہ نہیں بنی۔ اگر شکل و صورت بن چکی ہے اور حمل ساقط ہوا ہے تو اس عورت کا کیا حکم ہے؟ اسے جو خون آیا وہ کون سا خون ہے؟ یہ نفاس کا خون ہے، نماز نہیں پڑھے گی۔ اس کا حکم وہی ہے جو حیض کے خون کا ہوتا ہے۔ اور اگر ابھی شکل و صورت نہیں بنی تھی پھر یہ نفاس کا خون نہیں ہے، پھر یہ گندا خون ہے، فاسد خون ہے، اور اس کو دھو کے عورت نماز پڑھے گی۔ جب 120 دن ہو جاتے ہیں تب جا کے روح پھونکی جاتی ہے۔ ثم يرسل الیہ الملک، فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، وہ فرشتہ اس لوتھڑے میں آ کر پھونکتا ہے، روح پھونکتا ہے، روح داخل کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، غیب کا دعویٰ کرنے والے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کب روح پھونک دی گئی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس عورت کو پتہ نہیں چلتا، اس کے خاوند کو پتہ نہیں چلتا، باقی بچوں کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر کوئی ایسا دن آتا ہے اچانک عورت محسوس کرتی ہے کہ حرکت ہو رہی ہے، تب جا کے اسے پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے اس عورت کو بھی معلوم نہیں ہے کہ فرشتہ آ کے جا چکا ہے۔ یہ باتیں جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ میرا رب جانتا ہے، جو تنہا عالم الغیب ہے، جس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں کے اوپر جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآنی آیات سنتے ہیں، جن میں میرا رب صاف صاف کہتا ہے کہ عالم الغیب صرف میں ہوں، نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے، نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے۔ پھر وہ آ کے اصرار کرتے ہیں نہیں جی فلاں نبی عالم الغیب ہے، فلاں فرشتہ عالم الغیب ہے، فلاں جن عالم الغیب ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل مستحکم ہے، ہمیں اپنے رب کی بات پہ 100% یقین ہے۔ ان بزرگوں کو جھٹلا سکتے ہیں، ان پیروں کو جھٹلا سکتے ہیں، اپنے رب کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اور جن کا آگے سے اصرار ہے کہ نہیں دوسرے بھی عالم الغیب ہیں، وہ سوچیں کس کو جھٹلا رہے ہیں، کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ وہ اللہ تو بار بار قرآن پاک میں کہے کہ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ روح ہے، روح پھونک دی گئی ہے۔ اب روح، خود روح کیا ہے؟ سائنس کا دعویٰ کرنے والا، ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرنے والا انسان آج بھی روح کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے کہا تھا آج سے 400 سال پہلے قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح میرے رب کی شان ہے، تمہیں اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ آج تک کوئی روح کو دیکھ نہیں سکا، کوئی روح کی جسامت کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اس کی لمبائی کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اس کی چوڑائی کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اس کے رنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ معلوم ہے تو میرے رب کو معلوم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب روح پھونک دی گئی ہے، اب
وہ فرشتہ اسے آرڈر ملتا ہے کہ اس کے بارے میں 4 چیزیں نوٹ کر لو، 4 چیزیں اس کے بارے میں نوٹ کر لو، تحریر کر لو۔ نمبر 1، بکتب رزق ہی، اس کا رزق لکھ لو، کتنا رزق اسے ملے گا، دنیا میں رہ کے اس نے کتنے لباس تبدیل کرنے ہیں، کتنے کپڑے اس نے پہننے ہیں، کتنا کھانا اس نے کھانا ہے، کتنا پانی اس نے پینا ہے، کس گھر میں رہنا ہے، کہاں کہاں اس نے منتقل ہونا ہے، یہ ساری چیزیں تحریر کر لی جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان وہ رزق کھائے بغیر دنیا سے چلا جائے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَجَلِهِ، اس کی عمر لکھ لی جاتی ہے، کتنے سال زندگی گزارے گا، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، جتنی اس کی عمر ہوگی وہ بھی نوٹ کر لی جاتی ہے۔ وَعَمَلِهِ، دنیا میں کیا اعمال کرے گا، کیا کچھ کرے گا، کون سے اعمال اچھے کرے گا، کون سے برے کرے گا، کس کے ساتھ کیا زیادتی کرے گا، کس کی کیا مدد کرے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنے روزے رکھے گا، کتنے حج کرے گا، کتنے عمرے کرے گا، مسجد نبوی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے گا تو توحید کی حالت میں آئے گا یا یہاں پہ بھی آ کے شرکیہ کلمات کہے گا، یہ ساری باتیں لکھ لی جاتی ہیں۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، سعید ہوگا، خوشبخت ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا، یا شقی بدبخت ہوگا، جہنم میں جانے والا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں لکھ لی گئی ہیں میرے بھائیوں، اور میں نے چند دن پہلے گزارش کی تھی کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رزق بھی لکھا ہوا ہے، عمر بھی لکھی ہوئی ہے، اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں، انجام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن رزق کی باری آتی ہے، ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کام تلاش کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر تقدیر کے بہانے کرتے ہیں۔ جب حج کی باری آتی ہے کہ میری قسمت میں لکھا ہوگا تو حج کر لوں گا، کیوں روزانہ مجھے تبلیغ کرتے ہو، میری قسمت میں نمازیں لکھی ہوں گی تو میں پڑھ لوں گا، کیوں روزانہ میرے کان کھاتے ہو۔ رزق کی باری کیوں نہیں کہتے کہ دکان بیٹا آج نہیں کھولیں گے، آج کے بعد نہیں کھولیں گے، جو رزق آنا ہوا گھر میں آ جائے گا، کاروبار ختم کر دیتے ہیں، دفتر میں آئندہ نہیں جاؤں گا، جو رزق ملنا ہوا مل جائے گا، نہیں، وہاں پہ بہانے نہیں کرتا ہے۔ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں، علاج ہونا چاہیے، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اس ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں، اس ملک میں، اس ملک میں، علاج کی خاطر کہ زندگی بچنی چاہیے، میرا بیٹا بچ جائے، میری بیگم بچ جائے، وہاں نہیں کہتے کہ پیسہ ضائع نہیں کروں گا، وقت ضائع نہیں کروں گا، سفر نہیں کروں گا، زندگی لکھی ہوئی تو مل جائے گی ورنہ نہ صحیح۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے تقدیر کو اس وقت استعمال کریں جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ مصیبت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دکان جو جلنا تھی جل گئی، مکان جو گرنا تھا گر گیا، اب اس کے بعد کہیں بھئی میں جو بھی کر لیتا یہ کام ہو کے رہنا تھا۔ اب صبر کریں، یہ سوچ کر کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں تقدیر ہم نے پہلے ہی لکھ لی ہے، اس لیے جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کے اوپر افسوس نہ کرو، اور جو نعمت ملے اس کے اوپر اتراؤ نہیں۔ یہ نہ کہو میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، خاندانی ہمارا فن ہے، نہیں، کہو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے لکھا ہوا تھا، اللہ نے دے دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد فرماتے ہیں فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ صحابہ کرام صبح و شام اللہ کی قسمیں اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ صبح و شام غیر اللہ کی قسمیں اٹھاتا نظر آتا ہے۔ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی رزق کی قسم اٹھا رہا ہے،
کوئی محبوبہ کے سر کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی والدہ کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی اولاد کی قسم اٹھا رہا ہے، کوئی والد کی قسم اٹھا رہا ہے، اور پیارے حبیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے قسم اٹھانی ہو رب کی قسم اٹھائے، ورنہ قسم نہ اٹھائے، خاموش رہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد آپ کو اہم بات بتانے والے ہیں، نبی علیہ السلام قسم نہ بھی اٹھائیں تو آپ کی بات شک و شبہ سے بالاتر ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ایسی بات بتانے والے ہیں جو اتنی اہم ہے کہ اس سے پہلے آپ نے قسم اٹھائی ہے رب العالمین کی۔ قسم اٹھا کے آپ کہتے ہیں کہ تم میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو جنتیوں والے اعمال کرتے رہتے ہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب۔ فرمایا تم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں والے عمل کرتے رہتے ہیں، اور کئی لوگوں کے فتوے بھی آ جاتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے، یہ پکا ولی ہے، یہ پکا پیر ہے، یہ پکا بزرگ ہے۔ نہیں ہم رب سے ڈرتے کہ یہ رب کا اختیار ہے کہ سرٹیفکیٹ دے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی بظاہر ولی لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، لیکن مکمل گارنٹی دے دینا نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ السلام اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی آدمی بظاہر جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کوئی ایسا جہنمیوں والا عمل کرتا ہے کہ اس گندے کام کی وجہ سے، برے کام کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، دنیا والے اسے ولی کہتے رہے، دنیا والے اسے بزرگ کہتے رہے، دنیا والے اسے جنتی سمجھتے رہے، اور اللہ نے اسے جہنم میں بھیجا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ حدیث ابھی مکمل کروں گا، بلکہ پہلے مکمل کر لوں پھر وضاحت کروں گا۔ فرمایا اور اسی طرح ایک آدمی لوگوں کی نگاہوں میں جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ جنتیوں والا ایسا کوئی آخری وقت پہ عمل کر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ کفر کے فتوے بھی چھوڑ دیں، یہ ولایت کے فتوے بھی چھوڑ دیں۔ آج کئی اسلامی ممالک میں مسلمان فوجیوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمان پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں بم دھماکے کیے جا رہے ہیں، نمازیوں میں مسجدوں میں بم دھماکے کیے جا رہے ہیں کافر کہہ کے۔ نہیں میرے بھائی، نام لے کر آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ وہی انداز اپنائیں جو قرآن و حدیث نے اپنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو یہ کام کرے کافر ہے، نام لے کے نہیں بتایا گیا، عام طور پہ نام لے کر نہیں بتایا گیا۔ اب اگر کہیں کہ اسماعیل کافر ہے کہ نہیں، یہ آدمی جس کا نام علی ہے یہ کافر ہے کہ نہیں، وہ آدمی جس کا نام ابوبکر ہے وہ کافر ہے کہ نہیں، یہ بات آپ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے اسے دین کے اس مسئلے کا علم ہی نہ ہو، 100 بہانے ہو سکتے ہیں، 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، نام لے کر کسی ایک آدمی کو کافر کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس نام لے کر مکمل طور پہ گارنٹی دے دینا کہ یہ ولی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ جنتی ہے، یہ بھی غلط ہے، سوائے ان کے جن کی گارنٹی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کرام کا نام ایک مجلس میں لے کر آپ نے کہا تھا کہ جنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام گارنٹی دے سر آنکھوں پہ کہ آپ نبی ہیں، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ میں اور آپ گارنٹی دینے والے کون ہوتے ہیں؟ یہاں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھوں گا۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، غزوہ خیبر، لڑائی ہو رہی ہے، سب صحابہ کرام
بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی کی بہادری کے کیا کہنے، اس کے اوپر صحابہ کرام بھی رشک کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں جہاد کیا ہے تو اس نے کیا ہے، جو کافر سامنے آتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے، ہار ماننے کا نام نہیں لیتا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ اب صحابہ کرام جس کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے وہ کتنا بڑا ولی ہوگا، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام کے اندازے غلط نکلے، میں اور آپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوچا یہ معاملہ کیا ہے، اتنا زیادہ وہ جہاد کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ ایک آدمی نے کہا میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ وہ جہاد کرنے والا مجاہد آگے آگے، یہ پیچھا کرنے والا اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ آدمی جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ اسے ایک زخم لگا۔ اب زخم لگے تو مسلمان کا کام ہے صبر کرنا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا، اس نے تلوار سے خودکشی کر لی۔ اب یہ آدمی بھاگا ہوا واپس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میرے صحابی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جہنم میں جائے گا، ہم سب حیران ہوئے تھے، میں نے اس کا پیچھا کیا، آپ کی بات درست نکلی، اس نے خودکشی کر لی، جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ میرے بھائیو، بڑے سے بڑا ولی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہو، جب تک اس کی گارنٹی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ دیں، آپ گارنٹی دے کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ولی ہے، یہ جنتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اس کی سیرت پڑھی ہے، اس کی باتیں سنی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، لیکن گارنٹی دے دینا 100%، یا یہ پکا شہید ہے۔ یہاں تو جو مارکا میں شہید ہوا ہے اس کی شہادت کی گارنٹی نہیں ہے، اور کئی ممالک میں جو کرسی کے لیے فوت ہو جائے اسے بھی شہید کہہ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، حوالہ مسلم شریف کا اور ابو داؤد شریف کا۔ دو آدمی آپس میں گہرے دوست تھے، ایک بہت نیک ایک بہت برا، دوستی آپس میں تھی۔ نیک آدمی وقتاً فوقتاً اس برے آدمی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، گناہ کرنے سے بعد آ جاؤ، لیکن وہ برا آدمی برائی کرنے سے بعد نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ نیک آدمی نے دیکھا کہ یہ برا آدمی کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ کیا بولے؟ اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ، اس سے کہا جس نے کہا تھا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، تم کون ہوتے ہو میری طرف سے قسم اٹھا کے کہنے والے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ، میں نے اسے معاف کر دیا، تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ ایسا بڑا جملہ نہیں بولنا چاہیے، اللہ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے رب کا حق ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیجے، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ بھی اسے نکلا کہ غیبی دعوے نہیں کرنے چاہیے، غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، روز قیامت جب حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو، تو آپ کی امتیوں کی نشانی کیا ہوگی؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آپ کے امتی آتے چلے جائیں گے، آپ پانی پلاتے چلے جائیں گے، چند امتی آ رہے ہوں گے، انہیں روک دیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو، کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ سے کہا جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خود نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ قیامت کے روز آپ سے کہا جائے گا
اللہ کی طرف سے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں. کہا جا رہا ہے آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے. میرے بھائیوں کیا پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم الغیب نہیں ہے، حالانکہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ علم آپ ہی کے پاس ہے. اس سب کے باوجود آپ کا علم تمام نبیوں کا علم علیہم الصلوۃ والسلام کل بھی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. جو غیبی باتیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی وہ محدود ہیں، 100 1000 لاکھ کروڑ. اور جو باتیں نہیں بتائی گئیں، جو چھپا لی گئیں، جو اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ لامحدود ہیں. اس لیے میرے بھائیو اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیں. اگر عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا پھر میرے بھائیو اس حج کا بھی فائدہ ہے، اس عمرے کا بھی فائدہ ہے، یہ نمازیں بھی قبول ہونے کی امید ہے، وہ روزے بھی قبول ہونے کی امید ہے. اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو پھر میرے بھائیو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تقدیر کے منکرین سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا دے دو، اور تقدیر کے اوپر تمہارا ایمان نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں بھیجے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اب میرے بھائی